الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ترمذی فی السنن۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا وہ مقام بیان کیا ہے کہ عقلیں دنگ ہو گئی ہیں۔ حیرت ہے عقل حیرت میں ہے کہ اتنا اونچا مقام والدین کا۔ شریعت خوبصورت مذہب ہے، شریعت خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام ہمیں جہاں آخرت کی راہیں سکھاتا ہے، وہاں ہمیں دنیا کا اچھا ہونا، دنیا کا اچھا بنانا یہ بھی سکھاتا ہے۔ ہمارا مذہب میں بارہا عرض کر چکا ہوں، صرف ممبر اور مصلی اور مسجد اور تسبیح تک بند نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں معاشرت سکھاتا ہے، رہن سہن سکھاتا ہے، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، تجارت، سیاست، معیشت سب کچھ سکھاتا ہے۔ یہ کامل و مکمل مذہب ہے، اور ایسی جامعیت اور ایسا بڑا پن اور ایسا کمال کسی بھی غیر آسمانی مذہب میں نہیں ہے۔ لوگوں نے جتنے مذہب خود بنائے ان سب میں کمال درجے کے نقص ہیں۔ یورپ اپنی تہذیب پہ فخر کرتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ قومیں ہیں، لیکن مغرب تو کہتے ہی اس کو ہیں جہاں سورج غروب ہو جائے۔ مغرب والوں کو کیا فخر ہوگا اپنی تہذیب پر؟ وہاں تو حیا کا سورج غروب ہو جاتا ہے، وہاں رشتوں کا سورج غروب ہو جاتا ہے، لحاظ اور ہمدردی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، اسلام والوں کو مشرق والا کہا گیا ہے، مشرق طلوع ہونے کو کہتے ہیں۔ یہاں محبت کا سورج اسلام میں طلوع ہوتا ہے، حیا کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہمدردی و پاسداری کا سورج طلوع ہوتا ہے، یہاں رکھ رکھاؤ کا سورج طلوع ہوتا ہے، رشتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ بات ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم ممبر مسلمانان پر بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کا ممبر ہے تو ہمیں یہی باتیں کہنی پڑیں گی۔ واللہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، اور یہ ہم بڑی بصیرت سے کہتے ہیں۔ باقی مذاہب کا مطالعہ کر کے میں کہتا ہوں، ہمارے ایک فن ہے، ذاتی طور پر بھی میں نے اس کا مطالعہ کیا، تقابل ادیان، کہ دنیا میں جتنے دین ہیں ان کا آپس میں مقابلہ کرایا جائے، جس کو کہتے ہیں نا کمپیریٹیو، یہ چیز ایسی اور یہ چیز ایسی ہے، ان کا آپس میں کمپیریزن، مقابلہ، مقارنہ، آپس میں ان کو جانچنا۔ اگر یہ دیکھا جائے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا باقی مذاہب کو پڑھ کر، اسلام جیسی خوبصورتی، اسلام جیسی جامعیت، اسلام جیسا مکمل پن یہ کسی مذہب میں نہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اسلام مکمل مذہب ہے۔ تو اسلام ہمیں جہاں نماز روزہ سکھاتا ہے، وہاں میں نے عرض کیا تجارت، معاشرت، معیشت، سیاست، شکار، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، لین دین سب کچھ سکھاتا ہے۔ اسی میں ہمیں والدین کی قدر بھی سکھاتا ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے ہمیں ماں باپ کی قدر سکھائی، اور یہ وہ یورپ اور مغرب ہے جس نے ماں باپ کی بے ادبی سکھائی، جس نے ماں باپ کی بے ادبی سکھائی۔ یہ بات میں جذباتی ہو کر نہیں کہہ رہا، میں مشاہدات کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ آج بھی یورپ اور مغرب میں جا کر دیکھو، وہاں اولڈ ہومز کے نام سے باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں، جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب باپ 60+ ہو جاتا ہے، باپ کی عمر 60 سال کراس ہو گئی، حکومتی طور پر ان باپوں کو پھر گھروں سے نکال کر وہاں اولڈ ہومز میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر بچے مطالبہ کریں تو، اگر بچے رہنے دیں تو ٹھیک ہے، اگر بچے ایک درخواست دے دیں کہ میرے باپ کی عمر 60 سال کراس ہو گئی ہے، ہم اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، دوسری درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نظام پہلے سے بنا ہوا ہے۔ وہ آپ کے باپ کا ڈیٹا دیکھیں گے،
اس کی ڈیٹ آف برتھ دیکھیں گے، دیکھیں گے واقعی اس کی پیدائش فلاں سن کی اور 60 سال ہو گیا ہے، وہ آپ کے باپ کو آئیں گے اور لے کر وہاں جمع کرا دیں گے۔ پھر بچے رنگ رلیاں مناتے ہیں کہ بوڑھا باپ، کھانستا باپ کدھر ہے، چلا گیا۔ اب باپ وہ ساری زندگی وہاں رولتا ہے، اس کی عمر 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے، وہ 30-40 سال وہاں رولتا ہے۔ وہاں تو اس کے ساتھ رویہ وہ ہوتا ہے کہ جو رویہ ایک ملازم کسی ملازم کے ساتھ کرتا ہے، کہ وہاں ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا پانی پلانا، کھانا کھلانا اور فلانی چیز میرے ذمے ہے، وہ ٹائم پر آئے گا، کھانا کھلائے گا، اس کے آگے پیچھے مرے جیے اس کو کوئی سر درد غرض نہیں ہے۔ وہ اس کو اگر وہ آہ بھی بھرے اور اس کو نظام کے تحت گولی دینا ہو بھی صحیح، وہ گولی پکڑا دے گا۔ وہ جو آہ نکلی ہے اس بوڑھے بابے سے، وہ اس گولی دینے والے کے اوپر تو جوں تک بھی نہیں رہیں گی۔ اس کو کیا فرق پڑا ہے؟ اسلام نے باپ کی قدر سکھائی، یا باپ کی آہ نکلتی ہے بیٹا تڑپ جاتا ہے، گولی لینے تو وہ بعد میں جاتا ہے، یا ماں کی آہ نکلتی ہے درد سے، بیٹا تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ قربان جائے اسلام تیری عظمتوں پر۔ جب یہ آیا تھا اسلام یتیم تھا، اور جب یہ ابھرا تو ابھرتا ہی چلا گیا، پھر کبھی دبا نہیں۔ آج تک پوری تاریخ انسانیت میں ایک دفعہ بھی کسی نے اسلام پر صحیح اعتراض کر کے نہیں دکھلایا۔ تاریخ گواہ ہے اور میں اس کا چیلنج کرتا ہوں۔ آج تک اسلام کے اوپر کسی نے کوئی ایک بجا اور درست اعتراض نہیں کیا۔ جتنے اعتراض کیے ہیں سب بے جا تھے اور سب کا منہ توڑ جواب ملا ہے۔ یہ ایسا خوبصورت مذہب ہے، جب ابھرا ہے تو ادھر ابھرتا ہی چلا گیا ہے۔ اس لیے کہا یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کو ہمیشہ بلندی نصیب ہوگی۔ اسلام کبھی سرنگوں، کبھی مغلوب، کبھی زیر نہیں ہوگا۔ کیسے؟ مسلمان تو آج پس رہا ہے، لیکن اسلام کا کہا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہوگا۔ مسلمان نہیں کہا، مسلمان اسلام پر چلے گا تو یہ بھی بلند ہوگا، کیونکہ اگر اس کے ساتھ اسلام ہے، جب اسلام اوپر جائے گا تو مسلمان کو بھی اوپر لے کر جائے گا، مسلمان دنیا میں راج کرے گا۔ اگر مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا اور یہ اوپر جانے کی کوشش کرے گا پھر نہیں جا سکتا۔ اسلام کے مقدر میں بلندیاں ہیں، تو یہ اسلام نے ہمیں ماں باپ کی قدر سکھائی۔ اور کیسے سکھائی؟ اللہ نے کمال ہمیں سبق دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کتنا بڑا حکم ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شرک نہ کرو، کتنا بڑا حکم ہے۔ اس کے آگے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں میں یہ کہتا ہوں مجھ رب کو پوجو، وہاں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دو حکموں کو اکٹھے جوڑا، توحید کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو جوڑا۔ جیسے توحید ایک بہت بلند حکم ہے، ایسے ہی ماں باپ کی خدمت بھی بلند حکم ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا حکم کسی اور جگہ بھی دیا جا سکتا تھا، توحید کے ساتھ کیوں دیا؟ یہ بتایا کہ اے مسلمانوں، جیسے توحید کی عظمت کو سمجھتے ہو ایسے ماں باپ کی عظمت کو بھی سمجھنا۔ اور یہی نتیجہ تھا کہ جب اللہ کے نبی نے قرآن سے ہمیں یہ بتایا کہ ماں باپ کا یہ مقام ہے، پھر صحابہ ایسے بچھ گئے آگے کہ پھر تاریخ بھی ویسی مثالیں نہیں لا سکتی۔ قرآن نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے آگے کیا فرمایا؟ ذلت کے پر بچھا دینا۔ قرآن کمال ہے، قرآن کمال زبان، کمال لہجہ، کمال الفاظ، کمال حسن کلام، کمال حسن ترتیب، کمال انتخاب کلمات، قرآن کمال ہے۔ یہ ان کو زیادہ سمجھ آتا ہے جنہوں نے عربی سمجھی ہے، اور ان سے بھی زیادہ ان کو سمجھ آتا ہے جنہوں نے عربی کی بلاغت سمجھی ہے، ان کو اس سے بھی زیادہ سمجھ آتا ہے، اور ان سے زیادہ ان کو سمجھ آتا ہے جن کا دل بھی روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کو پھر اس سے بھی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ قرآن نے کہا والدین کے آگے ذلت کے پر بچھا دینا، حالانکہ کہنا تو بظاہر یہ تھا کہ والدین کے آگے جھک جانا، یہ ہماری اردو کی تعبیر ہے کہ والدین کے آگے میاں جھک جانا، سر نہ اٹھانا، یہ تعبیر ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ والدین کے آگے ذلت کے پر بچھا دینا۔ پرندے کو دیکھے، جب مر جاتا ہے پرندہ تو اس کے پر ایسے بچھ جاتے ہیں،
मरा हुआ परिंदा अपने पर बिछा देता है, बेहैसियत हो जाता है, फिर उसका मालिक आकर उस परिंदे को जैसे चाहे करे, परिंदा आगे से ना नहीं करता, मुज़ाहमत नहीं करता, फड़फड़ाता नहीं, हाथों से निकलता नहीं। वो कहता है कि अब मैं मर चुका हूँ, मेरे पर फैल चुके हैं, बिछ चुके हैं, अब जो करना है कर ले। अल्लाह ने ये कहा कि वालिदैन के आगे ऐसे ही मुर्दा परिंदे की तरह बिछ जाना, तुम्हें जो कहें फिर ना करना, इल्ला ये कि अल्लाह की नाराज़गी का कोई हुक्म कहें, वरना जो कुछ माँ बाप कहें उसमें खिदमत में कमी ना आने देना, अदब में कमी ना आने देना, फिर बिछ जाना उनके आगे कि वो तेरी माँ है और तेरा बाप है। माँ काफरा ही क्यों ना हो, माँ काफरा ही क्यों ना हो, बाप काफिर ही क्यों ना हो, औलाद को खिदमत के लिए बिछ जाने का हुक्म है। हज़रत बुखारी की हदीस है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी, सिद्दीक अकबर की कई शादियां थी, उनकी एक बीवी काफरा थी जिनसे हज़रत अस्मा पैदा हुई। शुरू में काफरा औरतों से निकाह जायज़ था, इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता आया, तो उनकी काफिरा बीवी की बेटी थी हज़रत अस्मा, ये हिजरत करके मदीने आ गई। इनकी वालदा उम्मे कैला नाम है, इनकी वालदा वो इनको मिलने के लिए मदीने में जब मिलने के लिए आई तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरी बेटी है, मैं माँ हूँ, हुस्न सलूक करे। यहाँ मुसलमान है बेटी, माँ काफरा है, तो हज़रत अस्मा ने माँ के साथ अच्छा रवैया करने से पहले अल्लाह के नबी के पास सवाल पूछवाया कि या रसूल अल्लाह अततनी उम्मी वही राग़िबतुन फ़ी अहद कुरैश, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मुशरिका है, वही मुशरिकतुन, मेरी माँ मुशरिका है, मेरे पास आई है, हुस्न सलूक की तलबगार है कि मैं उसकी बेटी बनकर खिदमत करूं, या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है। आपने ये नहीं फरमाया काफिर माँ को छोड़, मुझ मोहम्मद को बुरा कहती है, मुझे नहीं मानती। आपने फरमाया अस्मा सिली उम्मा की, तेरी माँ है, तू खिदमत कर उसकी, तेरी माँ है। ये इस्लाम है। और आज मैं दुख से कहूँगा कि आज बाज़ मसलक वाले हमारे मुसलमानों के अंदर वो इन मिंबरों पे बैठकर अपनी आवाम को ये दर्स देते हैं, फ़लाँ मसलक वाले से हाथ ना मिलाना, फ़लाँ मसलक वाले की शादी खुशी में शिरकत ना करना, चाहे तेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अरे ये मिंबर इसलिए बना था, मैं आपको बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने बताया माँ मुशरिका है, बेटी को कहा हुस्न सलूक कर, बुखारी की हदीस। और ये बयानात मैंने खुद सुने हैं का फलाने मसलक वाले से मुसाफा ना करना, फलाने के घर ना जाना, फलाने की शादी में शिरकत ना करना, फलाने रिश्तेदार की, क्योंकि वो तुम्हारे मसलक वाला नहीं है। ये कहाँ से मज़हब लेकर आए हैं, ये कहाँ से दीन लेकर आए हैं। अल्लाह के नबी ने हमें ये नहीं सिखाया, हमें मोहब्बत सिखाई है, रिश्तेदारों के साथ, वालिदैन के साथ बिछना सिखाया है। हज़रत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह अभी करीबी ज़माने के इंतकाल फरमा गए, हमारे हिंदुस्तान के थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उनकी माँ सिख थी और उनकी माँ गुस्से में आकर मुहद्दिस वक्त को, अल्लामा वक्त को, मुफ्ती वक्त को जूते उठाकर मारती थी, और मारते मारते कभी जूता नीचे गिर जाता था। उबैदुल्लाह सिंधी वक्त का मुहद्दिस और मुफ्ती उठता था और जूता उठाता था और माँ के हाथ में पकड़ाता था, माँ फिर शुरू हो जाती थी। ये इस्लाम है कि जिसने ये मकाम दिया माँ को और बाप को कि जब तक माँ बाप तुम्हें नाफरमानी का ना कहें उस वक्त तक उनकी खिदमत करना, उनके आगे बिछ जाना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनको खलीफा वक्त ने गवर्नर बना दिया था यहाँ जुल्हुलैफा का, वो यहाँ रहा करते थे, अपनी माँ को साथ ले आए थे मदीना से, और एक ही घर में रहते थे। एक कमरा उनका था अबू हुरैरा और उनकी बीवी का, एक कमरा माँ का था। वो जब भी घर से बाहर जाते हुए माँ के दरवाजे पर आते और इजाज़त लेते, सलाम करते, अम्मा जान बाहर जाना चाहता हूँ। अम्मा जान सलाम देती, जवाब देती, इजाज़त देती, बेटा शादीशुदा फिर घर की दहलीज से बाहर निकलता। आज तो बच्चे माँ को किसी शुमार में नहीं लाते और वो माँ की इजाज़त के बगैर घर से बाहर भी नहीं निकलते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा, मैं जन्नत में गया हूँ, मैंने देखा कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ जन्नत में आ रही है।
میں نے پوچھا یہ کون خوش قسمت ہے جس کے قرآن کی آواز یا محمد کو بھی جنت میں سنائی دیتی ہے؟ تو اللہ کے نبی کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ آدمی حارثہ بن نعمان ہے، مدینہ میں ابھی ہے، قرآن وہاں پڑھ رہا ہے اور اس کی قرآن کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان کی کیا نیکی تھی؟ آپ نے فرمایا قضاک البر قضاک البر قضاک البر وکان ابر الناس بامہ۔ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا حارثہ بن نعمان سب سے زیادہ ماں کا خدمت گزار تھا کہ اس کے قرآن کی آواز محمد عربی کو جنت میں سنائی دیتی ہے، وہ ماں کا خدمت گزار ہے۔ اور کیسا خدمت گزار تھا؟ حارثہ بن نعمان کے بارے میں لکھا ہے ماں کو سالن نہیں پکانے دیتے تھے، آٹا نہیں گوندھنے دیتے تھے، آٹا خود گوندتے تھے، سالن خود پکاتے تھے، روٹی پکاتے تھے، لقمے بنا کر پلیٹ میں سالن ڈال کر ماں کو کھلاتے تھے۔ یہ حارثہ بن نعمان شادی شدہ ہے، ماں کی خدمت کرتا تھا۔ والدہ اگر ایک دفعہ کوئی بات کہہ دیتی اور ان کو سمجھ نہ آتی اور ان کی بیوی بھی وہاں موجود ہوتی، دوبارہ ماں کو تکلیف نہیں دیتے تھے کہ بتا کیا کہا ہے، خاموش ہو جاتے تھے، آ کر بیوی سے پوچھتے تھے کہ اماں جان نے کیا کہا ہے، کہ دوبارہ نہ پوچھنا پڑے۔ یہ حارثہ بن نعمان ہے جس کو میرے نبی نے جنت میں دیکھا کہ اس کے قرآن کی آواز محمد عربی کو جنت میں سنائی گئی۔ یہ ہمارا مذہب ہے میرے بھائیوں، قربان جو اسلام پر، قربان جو مدنی آقا پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی رضعی خالہ آئی، رضعی خالہ، ماں بھی نہیں۔ آپ کے پاس دو ہی چادریں تھیں، آپ نے ایک اوپر اوڑھ رکھی تھی اور ایک نیچے۔ عربوں کا عام لباس احرام والا لباس تھا، شلوار کا تو بہت کم رواج تھا، اوپر قمیص بھی کم پہنتے تھے۔ تو آپ کا دو ہی چادریں تھیں، آپ نے چادر اتاری اور بچھا دی اور اپنی والدہ خالہ سے کہا مرحباً بأمی، کہ اماں جان خوش آمدید، ویلکم، محمد عربی کی چادر حاضر ہے، تمہارے آگے بچھ گئی ہے۔ نبی کی چادر رضعی خالہ کے لیے بچھ رہی ہے۔ ارے اس چادر کے سامنے تو کل کائنات کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمد کے خون کا ایک قطرہ، محمد کے پسینے کا ایک قطرہ، محمد کے لباس کے ایک دھاگا، کل کائنات مل کر ریشم کے کپڑے، اللہ کی قسم اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ اور وہ محمد اپنی پوری چادر اٹھا کر بچھا دیتا ہے اور رضعی خالہ کو کہتا ہے مرحباً بأمی، اماں جان خوش آمدید ہے۔ یہ محمد عربی ہے، یہ ماں کا مقام ہے میرے بھائیوں، اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ہم اس ماں کو بھول گئے، اس ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے پار لگے، بد سلوکی کرنے والے برباد ہوئے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے پار ہوئے اور بد سلوکی کرنے والے برباد ہوئے۔ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ بھلے کیے ان کے دنیا میں بھی بھلے ہوئے، آخرت میں بھی بھلے ہوئے۔ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ برے کیے ان کے ساتھ دنیا میں بھی برے ہوئے اور آخرت میں بھی برے ہوئے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں مرنے سے پہلے انسان کو دے دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے، ماں باپ کا بدتمیز آخرت میں تو جو بھگتے گا سو بھگتے گا، اللہ دنیا میں اس کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے، جس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت اچھے کھاتے پیتے، فیکٹری کے مالک ہیں، 2-3 بھائی ہیں وہ، تو وہ پہلے غریب تھے، اب کچھ عرصہ ہوا اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہے۔ کہنے لگے میرے والد صاحب جب بوڑھے ہو گئے بہت زیادہ، یہ حاضر زمانے کا واقعہ سنا رہا ہوں، میرے والد صاحب جب بوڑھے ہو گئے بہت زیادہ تو میں اپنے بھائیوں میں مالی لحاظ سے کمزور تھا، اپنے باپ کو میں لے آیا اپنے گھر کا، میں اس کی خدمت کروں گا۔ کا مزاج کے وہ سخت تھے اور بڑھاپے میں ویسے چڑچڑا پن آ جاتا ہے تو وہ مجھے ہر دوسری تیسری بات پہ ڈانٹتے تھے، میں پھر بھی ان کی خدمت کرتا تھا، میں پھر بھی ان کی خدمت کرتا تھا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ والد کا پیشاب پخانہ بھی میں صاف کرتا تھا۔
کہ میں نے ان کی یہ خدمت کی، 6 سال خدمت کی، 6 سال یوں چارپائی پہ لیٹے رہے ہو۔ کہ آخری زمانے میں تو انہوں نے مجھے ایک دن میں نے کہا میں موٹر سائیکل لے آؤں، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا اللہ تجھے بہت دے گا، کہ رب ذوالجلال کی قسم میں 2 فیکٹریوں کا مالک ہوں۔ وہ موٹر سائیکل سے یہاں پہنچا ہے کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا بیٹا اللہ تجھے بہت دے گا۔ میرے بھائیوں، جو دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اچھے رہے ان کی دنیا بھی اچھی بنی، جنت تو پھر ہے ہی نہیں لوگوں کی۔ اور جو دنیا میں ماں باپ کے ساتھ برے ہوئے ان میں دنیا میں ان کے ساتھ برا ہوا۔ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ متوکل علی اللہ عباسی خلیفہ ہے، سن 247 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کا سبب یہ ہوا، اس کا بیٹا منتصر باللہ حکومت کا نشہ چڑھا اس کو کہ باپ کے بعد ہی مجھے بادشاہت ملنی ہے تو کیوں نہ باپ کو مار دوں۔ عید کے دن متوکل علی اللہ عید پڑھا کر، اس زمانے کے بادشاہ عید پڑھاتے تھے، وہ نماز پڑھا کر باہر آئے، ان کے ساتھ ان کا گورنر تھا، یہ دونوں جا کر 3 میل دور انہوں نے خیمے لگا رکھے تھے عید منانے کے لیے، وہاں جا کر وہ بیٹھے، بکرے ذبح ہو رہے تھے، نوکر چاکر حشام خدام سب ان کے قریب تھے۔ تو اس نے اس وقت بہانہ کیا منتصر باللہ نے کہ اپنے ساتھ فوجی لے گیا۔ وہ چونکہ بیٹا تھا کسی کو شک نہیں ہوا، اور ان فوجیوں کو ترکی تھے وہ، ان کو پہلے سے ہی اس نے رشوت دے رکھی تھی کہ تم نے جا کر گردن اڑا دینی ہے، پھر حکومت میرے پاس آ جائے گی، کیس میرے پاس چلے گا، بے فکر ہو جاؤ، تمہیں میں بڑے بڑے عہدے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ گیا ان فوجیوں کو ساتھ لے کر، انہوں نے جاتے ہی ساتھ گورنر نے کہا بھی صحیح کہ آنے والوں کی آنکھوں میں مجھے خون نظر آتا ہے، بعض بہت سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں۔ قریب جا کر انہوں نے دونوں کی گردن اڑا دی، ان کا جو گورنر وزیر تھا خاقان نام تھا وہ، اور متوکل اللہ دونوں کی گردن اڑا دی۔ تو ایک دم اقتدار منتقل ہو گیا بیٹے کی طرف، کیونکہ بادشاہی نظام تھا، باپ کے بعد بیٹا۔ اس نے نظام سنبھالا جب، بس پھر اللہ کا نظام حرکت میں آیا۔ اس نے رب کی گردن اڑائی تھی، اللہ اکبر، اس نے باپ کی گردن اڑائی تھی تو اللہ کا نظام اب حرکت میں آیا۔ وہ میرے نبی کی حدیث حرکت میں آئی کہ جو آدمی ماں باپ کے ساتھ دنیا میں برا کرتا ہے اللہ مرنے سے پہلے اس کی سزا اس کو دے دیتا ہے۔ تو پھر ایک دن یہ بیٹھا تھا، ان ترکوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ان ترکوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کل ہمیں مروا دے۔ تو انہوں نے پھر ایک حربہ کھیلا، برا کرنے والے کے ساتھ میرے عزیزوں ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، بھلا کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ بھلا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر ایک ڈاکٹر کو خریدا، تیفوری نام تھا، اور اس کو کہا کہ تم جا کر ہمارے اس بادشاہ کو ہم بہانہ بناتے ہیں، کوئی ترتیب بناتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بلانے کی نوبت آئے گی، تم جا کر زہر کا انجیکشن لگا دو۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک پھر غلام خریدا، پوری پلاننگ کی گئی، تاریخ میں واقعہ ہے، پوری پلاننگ کی گئی، ایک غلام پھر خریدا گیا اس کے لیے، اور اس کو کہا گیا کہ ہمارا بادشاہ ناشپاتی پسند کرتا ہے، ناشپاتی کے اندر زہر انجیکٹ کرو، اندر ڈالو زہر، سوئیوں کے ذریعے سے اندر زہر ڈالے گئے۔ وہ زہر آلود ناشپاتی ایک بڑا دانہ تھا، باقی چھوٹے دانے تھے، تو اس کو ناشپاتیاں پسند تھیں، اس کے سامنے رکھی گئے۔ ایک دانہ جو بڑا تھا تو آدمی بڑے دانے کو لیتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس نے پہلے بڑا دانہ اٹھایا، وہ دانہ کھانے کی دیر تھی، اتنا زیادہ زہر تو تھا نہیں کہ مر جائے، کیونکہ اس زمانے گلاسیں تھوڑی تھوڑی ڈالا تھا تو طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ تو وہ ترک فوجی ساتھ کھڑے تھے، کہنے کہ بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ڈاکٹر بلایا جائے۔ تو فوراً تیفوری بادشاہ کو بلایا گیا۔ تو وہ پہلے زمانے میں نشتر لگاتے تھے، پچھنے لگانا جس کو آج کل کپنگ کہتے ہیں، حجامہ کہتے ہیں، اس کے لیے پہلے جسم کو چیرتے تھے، پرانے زمانے کی سرجری۔ تو وہ جو نشتر تھے وہ زہر میں آلود کر کے لایا تھا، بہت سارے نشتر تھے، ان میں سے ایک نشتر، وہ 2-3 نشتر ایسے تھے جو زہر آلود تھے۔ وہ آیا، اس نے آ کر ایسے اس کو چیرا دیا تو وہ زہر آلود نشتر اس کو لگایا تو وہ زہر سرایت کر گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی تو ڈاکٹر اٹھ کر چلا گیا اور وہ غلام بھی اٹھ کر چلا گیا۔ جب طبیعت بالکل بگڑی اور بادشاہ کی جانے لگی ہاتھ سے تو ماں سے کہا کہ یا اماں، اے میری ماں، آجلت ابی فعوجلت، میں نے باپ کے معاملے میں بڑی جلد بازی کی تھی،
آج میرے ساتھ میرے رب نے وہی کر دیا ہے، میرا بچنا اب مشکل ہے۔ ذہبت منی الدنیا والآخرہ، کہنے لگا اماں جان آج میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ چند لمحے بعد مر گیا، طیفوری واپس چلا گیا اپنے کلینک میں اور اپنے دواخانے میں۔ وہاں گیا تو اسی دن ہی شام کو اس کی طبیعت خراب ہوئی، بخار ہوا، تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ کوئی نشتر لے آؤ مجھے پچھنے لگاؤ۔ اس زمانے کا علاج ایسے تھا، رب کا نظام ہے، پھر برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے، اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ وہ جو وہاں سے نشتر لایا تھا، کچھ زہر آلود جو استعمال نہیں ہوئے تھے وہ ساتھ لایا تھا، ان کو ضائع کرنا بھول گیا تھا، وہ آ کر وہیں رکھ دیے۔ اس کا جو ماتحت ہمارے ہاں جس کو کمپاؤنڈر کہتے ہیں، وہ گیا اور انہی نشتر میں سے ایک نشتر لے کر آیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا تھا، اس نے وہی نشتر اس کو لگایا تو یہ مر گیا۔ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ تو دنیا میں برا ہوتا ہے۔ حدیث ہے، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ دنیا میں اچھا ہوتا ہے۔ ایک حکایت سنی تھی کہ ایک نوجوان لڑکا ماں کے کہنے پر باپ کو اٹھایا اور جا کر گھر سے دور جنگل کے اندر جہاں ساتھ ندی بہتی تھی اور کوئی گھنا سا درخت بھی تھا، اس کے نیچے باپ کے لیے جگہ صاف کی، لٹایا اور باپ کو لٹا کر کہنے لگا ابا جان بس بیوی نہیں مانتی، ناراض نہ ہونا، میں کھانا آپ کو یہاں پہنچاتا رہوں گا، بس گھر میں نہ سویا کرو، یہاں پڑے رہا کرو۔ تو باپ رونے لگ گیا، تو بیٹے نے کہا بابا کیوں روتا ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے کہا بیٹا میں اپنے پر نہیں رو رہا، میں تجھ پہ رو رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، آج مجھے پھینکا جا رہا ہے گھر سے باہر، میں راتوں کی تنہائیوں میں یہاں اکیلا درخت کے نیچے تڑپوں گا، میں دن کی دھوپوں میں اکیلا یہاں تڑپوں گا، تو نہیں آئے گا بیٹا، میرے لمحے تھوڑے ہیں، گزر جائیں گے، تو میرا جوان بیٹا ہے، نہ جانے تیری اولاد تیرے ساتھ کیا کرے گی۔ بس اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے باپ کو اٹھایا اور گھر لے آیا، بیوی سے کہا دوبارہ نہیں بولنا، بس کہانی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے علاقے کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک ذمہ دار آدمی، میرا دیکھا بھلا میرے سامنے فوت ہوئے، ایک ذمہ دار آدمی وہ آخری لمحے میں جب فوت ہوا، کہ جانوروں کا بانا نہیں ہوتا جس میں بھینسیں گائے علیحدہ باندھ کے آتے ہیں، تو اس کے بیٹے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، اس کے بیٹے نے، ان کے بیٹوں نے آخری عمر میں ان کو وہیں بھانے میں چار پہ لگا کے رکھی تھی، وہ وہیں پڑا رہتا تھا اور وہیں مرا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور جب پتہ چلا یہ جب گئے تو جسم بھی اکڑ چکا تھا، انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، پتہ کسی کو نہ چلے، لیکن بعض لوگوں کو پتہ چل بھی گیا، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو ذمہ دار وہاں بھانے میں فوت ہوا ہے، اس نے بھی اپنے باپ کو گھر سے نکالا تھا۔ یہ میرے بھائیوں مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ کے واسطے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہنا، اللہ تمہاری دنیا اچھی کرے گا، اللہ تمہاری آخرت اچھی کرے گا۔ اگر ان کے ساتھ برے ہو گئے، ان کا کچھ نہیں بگڑنا، اپنی خیر منانا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو شریعت کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت گزار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔